یہودیت کا وہ ترجمان، رافضیت کا وہ حامی اور وکیل شیطان، لیکن سب یہ جمہوریت کے انڈے، یہ سب جمہوری انڈے، جمہوریت۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، جتنی جماعتیں جہاں موجود ہیں پاکستان میں، سب کی سب اس نقطہ پہ متفق ہیں کہ جمہوری نظام یہ اسلام کے متصادم نظام ہے، خلافت کے متصادم نظام ہے۔ اس پر میں نے 200 سے زائد حوالہ جات دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، اہل حدیثوں کے، جماعت اسلامی کے، سب نے یہ کہا کہ یہ جمہوری نظام اسلام کے متصادم نظام ہے، اور جمہوریت کے ہوتے ہوئے کبھی انصاف کی توقع نہ رکھنا، جمہوریت کے ہوتے ہوئے کبھی ملک سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا، بربریت کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ 48 سے لے کے آج تک جتنے فرعون آئے وہ سب کے سب چند خاندان ہیں جو وہی ایک پارٹی بدل کے دوسری پارٹی میں چلے گئے، اس پارٹی کو بدل کے تیسری میں چلے گئے، اوپر عنوان بدل جاتا ہے اور نظام کے اندر شیطان پرانی ہوتی۔ لیکن ہماری قوم کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ وہی انگریز کے ٹاؤٹ ہیں جن کو جاگیریں ملی اور اسلام کے ساتھ دشمنی کی، اور حقیقتاً پاکستان کے دشمن ہیں۔ پاکستان کا وظیفہ کر کر کے یہ سب پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، اور ہر لحاظ سے، آئینی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی۔ اب جو حکومت جاتی ہے وہ ثبوت نہیں پیش کرتی میں پچھلے ڈاکو تھے۔ اچھا کوئی حکومت بتاؤ، میرا یہ موضوع تو نہیں لیکن آ گئی ہے، کوئی حکومت بتاؤ کہ جس کو بعد والی حکومت نے ڈاکو نہ کہا ہو؟ جی اچھا، پھر ثابت بھی کیا۔ اگر کچھ حیا ہوتا اس نظام میں، کچھ انصاف ہوتا، تو جب ایک جماعت کرپٹ ثابت ہو گئی تو اس پر تو آئینی طور پہ پابندی لگنی چاہیے تھی، اور اس کے جنہوں نے پاکستان سے غداری کی ان کو پھانسی پہ لٹکنا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے 4 سال وہ باہر بیٹھے گا، کھائے گا، اور 5ویں سال آ کر پھر آپ کا وزیر اعظم اور آپ کا صدر بنے گا، اور آپ بھی اس نعرے پہ خوش ہیں بھائی۔ کوئی کہتا ہے پی ٹی آئی زندہ باد، تو کوئی پی 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 زندہ باد، نام ہی دیکھو، اور کوئی مسلم لیگ زندہ باد۔ حالانکہ میں صاحب یہ بات کرتا ہوں، اور ہے بڑی مشکل، یہ پی ٹی آئی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، یا یہ لبیک ہو، یا یہ جتنی بھی جمہوری طاغوتی پارٹیاں ہیں، یہ سب کی سب شیطان کے کارندے اور دجال کے نوکر ہیں۔ یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ سزا حیات تیری جرأت کو، مناظر اسلام علامہ خضر حیات فخر دی۔ یار نعرے نہ لگائے کرو، انہی نعروں نے مولویوں کو خراب کیا ہے۔ نعرے کا کیا مقام ہے؟ نعرے لگانے کی ضرورت نہیں، آگے ٹائم نہیں ہوتا۔ اور میں نے بیان یہ کیا کہ توحید کی کتنی طرفیں ہیں؟ تو انہوں نے صرف یہ کہا اللہ کی ماری ہوئی، اور اپنی ماری ہوئی۔ اللہ نے کیا فتویٰ دیا؟ ان اطعتموہم انکم لمشرکون، اگر تم نے ان کی مانی تو تم پکے مشرک ہو۔ صرف اتنے مسئلے پہ، صرف اتنے مسئلے پہ۔ اور آج قرآن کے ہوتے ہوئے، پیغمبر کے سنت والے نظام کے ہوتے ہوئے،
جب تم نے قرآن سے آنکھیں بند کی اور برطانیہ کے قانون کو سلام کیا، انگلینڈ کے قانون کو سلام کیا، تمہاری عدالتیں کتاب و سنت سے جب خالی ہیں تو وہ عدالتیں عدل سے نہیں ہوں گی، عدول سے ہوں گی۔ وہاں انصاف کیسے آئے گا؟ اور انصاف والا نصاب قرآن ہے اور پیغمبر کا فرمان جو پوری دنیا کو نظام عادل دینے کے لیے آیا، یہ آفاقی نظام ہے۔ تو میرا بھائی، شیطان سے مقابلہ کرنا ہوگا، شیطان کے نظام سے مقابلہ، کم از کم دجالی نظام، جمہوری نظام، موجودہ جاگیردارانہ نظام، اس کی نفرت تیرے دل میں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھ لیں، کچھ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے، تو میں کہتا ہوں ایک سیاست انبیاء کی ہے اور ایک سیاست جمہوریت کی ہے، اور جو سیاست جمہوریت کی ہے اس کا معنی التفریق والتشدد بالنفاق، خالص منافقت، غداری۔ اس سے مولوی کا تعلق اتنا ہے کہ مولوی اس طاغوتی نظام کا دشمن ہے اور دشمن رہے گا۔ اور جو انبیاء کی سیاست ہے وہ ہے نظام توحید کو نافذ کرنا اور اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنا اور ہر دجالی نظام کے خلاف مقابلہ کرنا۔ الحمدللہ ہم اسی سیاست کے قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں جب زمین اللہ کی، مخلوق اللہ کی، تو نظام بھی کون سا چاہیے؟ اللہ کا نظام چاہیے۔ بندوں کے بنے ہوئے نظام وہ تو آپ نے دیکھ بھی لیے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آج امریکہ، برطانیہ، جمہوریت کے نعرے لگانے والے وہ خود اس جمہوریت سے پریشان ہو گئے، اور خود اب دیکھیں آپ کے ملک میں کیسی جمہوریت چل رہی ہے۔ یہ جیسے اسلام کے غدار ہیں اسی طرح جمہوریت کے بھی غدار ہیں۔ ابھی یہ کون سی جمہوریت ہے بھائی؟ انہی سے پوچھو جمہوریت کا معنی کیا ہے، اور تم کون سی جمہوریت پہ ہو؟ یہاں تو ڈکٹیٹرشپ پہ اور چند وردیوں کا نظام ہے، اور سکہ شاہی میں بھی یہ ظلم و بربریت نہیں تھی جو آج ملتی ہے۔ آپ اپنے ملک کا حال دیکھیں، ہسپتالوں میں جائیں وہاں آپ کو ڈاکو ملیں گے، مریض مر رہا ہے، ڈاکٹر میں ہمدردی نہیں، اس لیے اس میں انسانیت آئے کہاں سے؟ کئی ایسے مریض ہوتے ہیں چیک اپ کراتے کراتے فلاں ٹیسٹ کرو، فلاں ٹیسٹ کرو، فلاں ٹیسٹ کرو، وہ ٹیسٹ کرتے کرتے اکثر مریض جو ہیں ان کو دوائی لینے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ پہلے ہی مر جاتی۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ یہ ہسپتالوں کا نظام ہے۔ اور کبھی بھی یہ ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس جاؤ، خدا کی قسم ان سے ہندو بھی بہتر ہے، سکھ بھی بہتر ہے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، مریض مر رہا ہے یہ فون پہ لگے یا گپ شپ پہ لگے۔ عدالتوں میں جائیں، آگے جو جج بیٹھا ہے، چھوٹی سے چھوٹی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک چلے جائیں، یہ چھوٹے طبقے سے لے کے آخر تک ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، اور وہاں سفارشیں، پیسہ، غریب آدمی کی اپروچ ہی نہیں کہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکے۔ آپ کی پورے عدالتی نظام کرپٹ، ہسپتالوں کا، صحت کا نظام کرپٹ، تعلیمی ادارے دیکھ لیں، چاہے پرائیویٹ ہے، جو سکول تھے وہ تو ویسے ہی چائے شائے کا ہوٹل بن گئے۔ چائے شائے کا ہوٹل وہ آیا، بچوں کو پڑھاؤ، فیسیں بھی دو، اور پڑھانے کے لیے ایک دو ماسٹر گھر میں رکھو تاکہ بچوں کو تیاری وہ کرائے، اور یہ جو سکول والے ہیں یہ صرف
چائے شائے پی کے گپ شپ، ادھر میٹنگ ادھر رجسٹر پورے کر کے گھر. وہ تو ویسے گیا. کرونا آ گیا تو سکول ہے ہی بند. اور یہ جو پرائیویٹ کسائی ہیں اکثر، ان کی فیسیں بھی دیکھو تو پھر وہ تمہاری جمہوریت کہاں گئی؟ یہاں پر تو جاگیردارانہ نظام ہے. غریب کا بچہ دوائی حاصل نہیں کر سکتا، غریب کا بچہ سکول نہیں پڑھ سکتا، غریب کا بچہ نوکری نہیں حاصل کر سکتا. تیرے ہاں پڑھائی بھی وہ حاصل کرتا ہے جو ارب پتی ہو، اور ہزاروں لاکھوں روپے کے داخلے یونیورسٹیوں میں اور فیسیں دے. علاج بھی وہ حاصل کر سکتا ہے جو امیر ہو اور ارب پتی ہو، لاکھ پتی ہو. تو ہسپتالوں کا نظام بھی کرپٹ، تعلیمی نظام بھی کرپٹ، عدالت بھی. اپنا کیس تک تھانے میں چلے جائیں، پولیس کو دیکھ لیں، جج کو دیکھ لیں. یعنی کون سا محکمہ ہے جس میں انصاف، عدل یا ہمدردی نام کی کوئی چیز ہو؟ کسی مقام پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ سارا نظام کرپٹ ہے. کیوں؟ یہ ہے جمہوریت کا نتیجہ، یہ اسی جاگیردارانہ نظام کا نتیجہ کہ چند الیکشن، یہ جو الیکشن کرواتی ہیں، اس میں عام آدمی لڑ سکتا ہے الیکشن؟ پھر تمہیں کتنا بڑا دھوکہ دیا ہوا ہے. میں نے کہا وہی چند خاندان ہیں جو وہی گدے کبھی پی ٹی آئی میں ہیں، کبھی نون لیگ میں ہیں، اور وہی چہرے ہیں. صرف نعرہ ہے اور ہماری عوام کو سمجھ تک نہیں. تو میرا بھائی یاد رکھنا، جس طرح مصلے پہ مولوی کا حق ہے، توجہ ہے، مصلہ کس، مصلے کا وارث کون ہے؟ عالم ربانی وارث ہے. اسی طرح اسلامی حکومت کی سربراہی، اس کا حقدار بھی عالم ہے. یہ خسرے اس کے حقدار نہیں، جن کو اولاد بھی نہیں پہچان سکتی کہ یہ ابا جان ہے یا امی ڈیڈی ہے. یہ ہے کون اوپر دیکھ کے، جن کا چہرے سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں. جب تک کسی عالم ربانی اور نظام خلافت، نظام محمدی کا نفاذ نہیں ہوتا، یہ ملک مشکلات سے نکل نہیں سکتا. اور مشکلات کا حل ایک ہی ہے کہ نظام خلافت ہو اور نظام محمدی ہو، اور یہ ثابت کیا جائے عملی طور پہ کہ ہمارا اللہ سوا کوئی نہیں، اور ہم اللہ کے سوا امریکہ کے بھی نہیں، برطانیہ کے بھی نہیں، طاغوت کے بھی نہیں، شیطان کے بھی نہیں. ہم کس کے ہیں؟ صرف. اور تمہارے ایم این ایز کے بھی نہیں، ایم پی ایز کے بھی نہیں، اور تمہاری دجالی پارٹیاں ان میں سے بھی کسی کے نہیں. ہم ہیں تو للہ. اور یہی سبق ہے، انا للہ، انا للہ کا کیا معنی؟ یہی طرف ہے توحید کی. انا للہ، بے شک ہم صرف کس کے؟ صرف اللہ کے، کسی طاغوت کا حصہ نہیں، کسی شیطان کا حصہ نہیں. انا للہ، حتیٰ کہ کسی فرشتے کا بھی حصہ نہیں، حتیٰ کہ کسی بزرگ کا بھی حصہ نہیں. ہمارا وجود صرف اللہ کے لیے ہے. تو اس وجود پہ حکم بھی چلے گا کس کا؟ صرف اللہ کا. اور طرز ہوگی محمد مصطفیٰ کی. یہ توحید کا دوسرا پہلو ہے. اس کا مراقبہ کرنا ضروری ہے، اس کو سوچنا ضروری ہے. تمہید ہو گئی تو وقت ختم ہے. تقریر انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ ہوگی. بآخر دعوانا